السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے 4 روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ امید ہے تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ گزشتہ دنوں جو ہمارا یہ 20 روزہ سیشن کا آغاز ہوا تھا، اس کے اندر سورۃ الفاتحہ کی تفسیر مکمل طور پر بیان کر دی گئی تھی۔ کل کا دن ہمیں سورۃ اللقمان شروع کرنا تھا، مگر انٹرنیٹ کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے، جو ایک پورے پاکستان میں جو حالات تھے انٹرنیٹ کے حوالے سے، اس کی وجہ سے کل ہمارا یہ سیشن نہیں ہو سکا۔ تو یہ سیشن ہم انشاءاللہ 20 دن مکمل کریں گے، اور 21 رمضان المبارک کو یہ اس کی آخری کلاس ہوگی۔ آج جو ہمارے پاس سورت ہے، جو ہم جس سورت کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اس سورت کا نام ہے سورۃ اللقمان۔ اس سورۃ اللقمان کے اندر 34 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ یہ سورۃ اللقمان ایک شخص کے نام کے اوپر نازل ہوئی ہے کہ جن کا نام لقمان تھا۔ سورہ لقمان کے حوالے سے جو شان نزول بیان کیا جاتا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں حیات تھے، آپ علیہ السلام کا دور تھا، تو اس وقت اسلام جب ابتدائی طور پر نازل ہو رہا تھا، اور ابتدا کے اندر بہت سے لوگ جب اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے اور قرآن مجید کو پڑھ کر، قرآن مجید کو سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کی طرف متوجہ ہونے لگے تھے، تو اس موقع کو مشرکین جو مکہ تھے، مکہ کے جو کافر تھے، انہوں نے یہ دیکھا کہ لوگ اس قرآن مجید کو سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، اس قرآن مجید کی طرف تیزی سے جا رہے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ ہم کیوں نہ ایسا کوئی کام کریں کہ جس کی وجہ سے لوگ قرآن مجید کو چھوڑ کر قرآن مجید کی طرف جانے کے علاوہ کسی اور طرف، دوسرے راستے کی طرف آئیں، یعنی ہمارے راستے کی طرف جو ہم برائی کی طرف بلاتے ہیں، اس طرف آئیں۔ یہ کس طرح کیا جائے؟ تو اس موقع پر انہوں نے
جو حربیں اپنائے اس کے اندر جو اس مشرکین مکہ کا جو اس وقت سردار تھا حارث بن نذر، اس نے اور اس کی مکمل جماعت نے یہ شروع کیا کہ یہ اس وقت کے جو آلات ہوتے تھے گانے بجانے کے یا دوسری چیزوں کے، شعر و کھیل کود کے جو آلات ہوتے تھے، ان آلات کا استعمال کرتے تھے اور لوگوں کو اس کی طرف سے، قرآن مجید کی طرف سے بھٹکاتے تھے۔ یعنی گانے بجایا کرتے تھے، اس وقت کے جو گانے ہوتے تھے وہ اس انداز میں بجاتے تھے، اس وقت کے شعر اشعار کہا کرتے تھے، پڑھتے تھے، اور یہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں، ہم جو گانا گا رہے ہیں، ہم جو شعر و اشعار پڑھ رہے ہیں، یا ہم جو دوسرے کھیل کود کی طرح ہم بلا رہے ہیں، یہ زیادہ اچھی چیز ہے اس کے مقابلے میں جس کی طرف تم جا رہے ہو، یعنی قرآن مجید کے مقابلے میں یہ زیادہ اچھی چیز ہے، اس طرف ہو۔ تو یہ کام یہ کرتا تھا کہ اس طرح یہ سارے آلات کا استعمال کر کر لوگوں کو اس راستے سے ہٹا کر اپنے راستے پہ لانے کی کوشش کرتا تھا۔ تو ایک تو یہ وجہ ہے، پھر اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ اللقمان کو نازل فرمایا، اور اس کے اندر آیت نمبر 5 کے بعد جو چھٹی آیت ہے جس کے اوپر ہم کل انشاءاللہ بات کریں گے، اس کے اندر اس واقعہ کا تفصیل موجود ہے کہ وہ کس طرح لوگوں کو اپنی طرف بلاتا تھا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اس سورت کا نام سورۃ اللقمان کیوں رکھا گیا؟ اس سورت کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں جمہور علماء کی یہی رائے ہے کہ یہ حضرت لقمان اللہ کے نبی تو نہیں تھے، البتہ بہت نیک انسان تھے، اللہ کے بہت قریب لوگوں میں سے تھے، بہت تقوی والے تھے، بہت نیک تھے، بہت اچھے تھے، البتہ نبی نہیں تھے۔ یہ حضرت لقمان علیہ السلام عرب کے اس زمین کے اوپر مشہور تھے، اور جو اہل مکہ جو کافر تھے، مشرکین تھے، وہ بھی حضرت لقمان کا نام بڑے ادب سے لیا کرتے تھے، ان کی حکیمانہ بات کو بہت زیادہ سنتے تھے اور پھیلاتے تھے، اور اپنے اشعار کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام کا تذکرہ بارہا بار کیا کرتے تھے۔ تو اس صورت کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کا جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کفاروں کو بتلانا ہے کہ جس کو تم بھی مانتے ہو، جس کو تم بھی ادب کی نظر سے دیکھتے ہو، احترام کی نظر سے دیکھتے ہو، وہ حضرت لقمان علیہ السلام بھی تمہاری جو چیزیں ہیں پیدا کی گئیں اس کی طرف لوگوں کو متوجہ نہیں کرتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلایا کرتے تھے۔ تو تم حضرت لقمان علیہ السلام کیا احترام کرتے ہو، رسپیکٹ کرتے ہو، تو تم ان کی زندگی بھی دیکھو کہ حضرت لقمان علیہ السلام کس چیز کی دعوت کی دیا کرتے تھے۔ اس صورت کے اندر آگے چل کر باقاعدہ تفصیلی طور پر حضرت لقمان علیہ السلام کی کچھ نصیحتیں ہیں وہ جو اپنے بیٹے کو کر رہے ہیں، جو آگے جا کے چلتے ہوئے آئے گی کہ حضرت لقمان علیہ السلام کتنے پیارے انداز سے اپنے بیٹے کو کیا نصیحتیں کر رہے ہیں۔ وہ نصیحتیں بتایا جا رہا ہے کہ جیسے تم لوگ ہو، یعنی کفار مکہ، مشرکین جو مکہ ہیں، یہ اپنے بیٹے کو، اپنے بچوں کو غلط کاموں کی طرف نصیحت کرتے ہیں، غلط کاموں کی طرف تلقین کرتے ہیں، اور حضرت لقمان علیہ السلام کو دیکھو جس کو تم بھی احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہو، وہ اپنے بیٹے کو کن چیزوں کی نصیحت کر رہے ہیں۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام کے اگر رسپیکٹ کرتے ہو تو ان کی ان باتوں کے اوپر بھی عمل کرو جو اپنے بچے کو وہ نصیحتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ تھا مختصر سا شان نزول کہ حضرت لقمان علیہ السلام، اور اسی سورت کا نام پھر حضرت لقمان علیہ السلام کے نام سے رکھ دیا گیا۔ یہ سورت مکہ کے اندر نازل ہوئی ہے، یعنی اگر ہم اس کو کہیں کہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، البتہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی آیت نمبر 25، آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27، یہ تین جو آیات ہیں یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ یعنی جو یہ تین آیات ہیں، صرف یہ تین آیات مدنی کہلائیں گی، اور اس کے علاوہ مکمل سورت جو ہے وہ مکی سورت کہلائے گی،
کیونکہ وہ 3 آیات ہجرت کے بعد نازل ہوئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 آیات کو یہ سورۃ اللقمان کے ساتھ صحابہ کرام کو کہہ کر جڑوا دیا کہ یہ سورہ لقمان کے ساتھ اس کو ان 3 آیات کو بھی جوڑ دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر اور خلاصہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ اب جو ہے سورۃ اللقمان کی ابتدائی 5 آیات جو آج ہمارا موضوع ہے کہ الف لام میم، اس کے اندر جو آیات جو شروع کی 5 آیات آ رہی ہیں ان 5 آیات جو سورۃ البقرہ کی جو ابتدائی آیات ہیں ان کے اندر بہت زیادہ مماثلت ہے، یعنی تقریباً ایک جیسی آیات ہیں جو سورۃ البقرہ کے اندر بھی آئی ہیں اور یہ سورۃ اللقمان کے اندر بھی آ رہی ہیں۔ خصوصی طور پر جو آیت نمبر 5 ہے اور آیت نمبر 3 ہے، یہ آیت تو سیم وہی ہے جو آیت نمبر 5، آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 3، یہ سیم وہی آیات ہیں جو سورۃ البقرہ کے ابتدا کے اندر آئی ہیں۔ الف لام میم اللہ مرادہ بہ، کہ اللہ تبارک و تعالی، الف لام میم اصل میں حروف مقطعات ہیں۔ یہ حروف مقطعات بہت سارے ہیں، آپ تمام خواتین و حضرات جانتے ہیں کہ الف لام میم، کاف ہا یا عین صاد یا سین، اس طرح مختلف الفاظ آتے ہیں، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ یہ حروف مقطعات اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی معلوم نہیں۔ کچھ حضرات نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے معنی بتا دیے، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کسی کو بھی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا، بلکہ یہ صرف اللہ کے راز ہے۔ یہ قیامت کے دن ان آیات کا راز ہمارے سامنے کھلے گا کہ یہ الف لام میم، حامیم، یاسین کا کیا اصل مطلب ہے۔ تو یہ الف لام میم سورۃ البقرہ کے ابتدا میں بھی آتی ہے۔ آگے فرمایا تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ جو آیات ہیں تلک آیات، یہ کتاب، یہ آیات الکتاب الحکیم، حکمت والی کتاب کی ہیں، یعنی یہ جو ابھی آیات آ رہی ہیں یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں، یعنی قرآن مجید کی آیات ہے جس کے اندر حکمتیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات سے مزین ہے، وہ ان کتاب کی آیات ہے، تلک آیات الکتاب الحکیم۔ آگے فرمایا ہدی و رحمۃ للمحسنین، اور ہدایت ہے اس کے اندر، اس کتاب کے اندر ہدایت ہے اور رحمت ہے، کن لوگوں کے لیے؟ للمحسنین، ان لوگوں کے لیے جو نیک ہیں، جو نیکی کا کام کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کے اندر آتا ہے ہدی و رحمۃ للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ سورہ بقرہ کے اندر آتا ہے کہ یہ اس کتاب کے اندر ہدایت متقین کے لیے ہے، یہاں پہ فرمایا اس کتاب کے اندر ہدایت اور رحمت محسنین کے لیے ہے۔ محسنین کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ محسنین کون لوگ ہیں، احسان کرنے والے کون لوگ ہیں۔ آپ علیہ السلام کی ایک مشہور حدیث ہے جس کو حدیث جبریل کے نام سے جانا جاتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ علیہ السلام کے پاس آئے تھے۔ ایک طویل حدیث ہے جس کے اندر کچھ سوالات حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام سے کیے تھے، اور آپ علیہ السلام نے ان سوالات کا جواب دیا تھا۔ تو اس موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام نے 3 سوال ایسے کیے تھے جس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے جواب دیا تھا۔ پہلا سوال یہ تھا کہ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا، حضرت جبریل نے پوچھا تھا کہ اسلام کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر سوال کیا گیا حضرت جبریل علیہ السلام سے کہ ایمان کیا ہے، اور تیسرے نمبر پر حضرت جبریل علیہ السلام نے سوال کیا تھا کہ یہ احسان کیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو سوال کا جواب دیا کہ اسلام یہ ہے کہ اللہ کو ایک ماننا اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا۔ اگر کوئی شخص یہ مانتا ہے تو وہ کون ہے؟ وہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے، یہ ہے اسلام۔ آگے فرمایا ایمان کیا ہے۔ ایمان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات فرمایا کہ تم زندگی ایسے گزارو کہ تمہارے ہر وقت تمہارے دل میں خیال یہ رہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ ایمان ہے۔
تو کتنی بڑی زبردست بات آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ زندگی ایسے گزارو کہ تمہارے دل میں ہر وقت یہ خیال رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے، جب ہمارے دلوں میں ہر وقت یہ خیال رہے گا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہم کسی برائی کی طرف جا سکیں گے؟ ہم کسی غلط کام کی طرف جا سکیں گے؟ بالکل نہیں جا سکیں گے۔ اگر ہم کسی برائی کی طرف ہم چلے جاتے ہیں، غلط کام کی طرف چلے جاتے ہیں، اس کی بنیادی اور اصل وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس وقت ہمارے دل میں یہ خیال نہیں ہوتا کہ کوئی تو دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ ایسی ذات ہے جو ہر جگہ موجود ہے اور مجھے دیکھ رہی ہے۔ اگر یہ احساس یہ انسان کے اندر سے جب چلا جاتا ہے، تب انسان گناہوں کی طرف لگ جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف فرما دی کہ ایمان اس کو کہتے ہیں کہ زندگی اس طرح گزارو، عبادتیں اس طرح کرو کہ تم کہ اللہ یہ خیال تمہارے ذہن میں ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ آگے حضرت جبریل علیہ السلام نے سوال پوچھا کہ احسان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان ایمان سے بھی آگے کی چیز ہے۔ فرمایا کہ تم زندگی ایسے گزارو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ کیا زبردست بات فرمائی کہ زندگی ہمارے اندر ایمان کی کیفیت ایسی ہونی چاہیے کہ ہمیں اللہ نظر آ رہا ہو، ہر جگہ اللہ نظر آ رہا ہو۔ اللہ کا نظر آنے کا مطلب کہ اللہ کے پاس کوئی جسم نہیں ہے، اللہ ان جسم سے، ہمارے جس طرح کے جسم ہے ان سے پاک ہے، یعنی اللہ کی قدرتیں، اللہ کے مشاہدے تمہارے ہر وقت تمہارے آنکھوں میں موجود ہو کہ اللہ تعالیٰ سامنے ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی تعریف فرمائی کہ یہ ایمان سے بھی آگے کا اسٹیج ہے کہ تم زندگی ایسے گزارو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تو یہ ایمان کے تین اسٹیج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو اسلام ہے، ایک ایمان ہے، اور ایک احسان ہے۔ اسی احسان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ہدی و رحمۃ للمحسنین، ہدایت ہے اس کے اندر اور رحمت ہے اس کے اندر ان لوگوں کے لیے جو محسنین ہیں، یعنی احسان کرنے والے ہیں، یعنی نیکی کرنے والے ہیں، نیکوکار ہیں۔ اب آگے فرمایا کہ نیکوکار کون ہوتے ہیں، ان کی صفات کیا ہوتی ہیں۔ آگے والی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ فرمایا وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ تین صفات یہ تین صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں کہ یہ احسان والوں کی یعنی ایمان والوں کی صفات ہوتی ہیں۔ متقین کی صفات، محسنین کی صفات یہ ہے کہ الذین یقیمون الصلاۃ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کہ وہ لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کے دن پر یقین رکھنے کا مطلب کہ اپنے مرنے کا یقین رکھتے ہیں، کہ ان کے دل میں یہ بات رہتی ہے کہ مجھے ایک دن مرنا ہے اور دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے زندہ کریں گے اور حساب و کتاب کی محفل سجے گی اور جس کے جو اعمال ہوں گے اس کے مطابق اس کو سزا اور جزا دی جائے گی۔ تو سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، صرف دو چیزوں کا ذکر کیوں کیا؟ یہاں پہ روزوں کا ذکر نہیں ہوا، یہاں پہ جہاد کا ذکر نہیں ہوا، یہاں پہ حج کا ذکر نہیں ہوا۔ دو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی ہے کہ یہ ایمان والوں کی صفات ہیں، متقین کی صفات ہیں، محسنین کی صفات ہیں، اور تیسرے نمبر پہ بالکل ہٹ کر موضوع، بالکل عجیب سا موضوع بیان فرمایا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اس کے بعد فرمایا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کہ ایمان والے وہ ہیں جو آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ یہ آخرت کا یقین نماز پڑھنا اور زکوٰۃ دینا عبادتوں سے ہٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اس کی وجہ کیا ہے اور دوسری عبادتوں کا ذکر کیوں نہیں فرمائیں؟ مفسرین نے لکھا، مفسرین فرماتے ہیں کہ جب انسان کے اندر یہ احساس بیدار ہو جائے گا، انسان کے اندر جب یہ احساس بیدار ہو جائے گا کہ مجھے ایک دن مرنا ہے اور ایک دن دوبارہ زندہ ہونا ہے اور ایک دن سزا اور جزا پا لینا ہے، تو جب انسان کے اندر یہ بات کی کیفیت ہوگی تو انسان خود بخود عبادتوں کے اندر خود جوڑے گا۔
تو الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ صرف دو عبادتوں کو کہہ کر ساری عبادتیں اس کے اندر آ گئیں کہ جب انسان کے اندر یہ چیز پیدا ہوگی، جب انسان کے اندر یہ آخرت کا یقین پیدا ہوگا تو دوسری عبادتوں کی طرف انسان خود بخود آگے بڑھے گا۔ اور دوسری وجہ اس کے اندر یہ بیان کی یقیمون الصلاۃ، کہ نماز اور زکوٰۃ کی اہمیت بتانے کے لیے کہ یہ ان دونوں کی اہمیت دوسرے اعمال سے کہیں زیادہ ہے، اس لیے ان دونوں کا فرمایا کہ وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، اور یہاں پہ فرمایا یقیمون الصلاۃ، یقیمو یہ نہیں فرمایا کہ جو نماز پڑھتے ہیں، بلکہ فرما رہے ہیں یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہمیشہ پڑھتے ہیں نماز، مستقل پڑھتے ہیں نماز، وقت پر پڑھتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آج پڑھ لیا، ایک ہفتے غائب ہے، پھر دوبارہ توفیق ہو گئی، دوبارہ آ گئے مسجد کے اندر، رمضان میں نماز پڑھتے ہیں، رمضان کے بعد غائب ہو جاتے ہیں، پھر کوئی موقع آتا ہے تو نماز کے لیے آتے ہیں، پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں نہیں فرمایا، یہ مومنین کی صفات نہیں ہے، یہ متقین کی صفات نہیں ہے، یہ محسنین کی صفات نہیں ہے کہ کبھی نماز پڑھتے ہیں، کبھی چھوڑ دیتے ہیں، جب دل چاہتا ہے پڑھتے ہیں۔ نہیں، فرمایا مومنین کی صفات وہ ہے جو نماز ہمیشہ پڑھتے ہیں، پوری زندگی پڑھتے ہیں، اور وقت پر پڑھتے ہیں، اور تمام سنتوں اور تمام مستحب اور تمام فرائض کی ادائیگی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ایسی نماز کو کہا جاتا ہے نماز کو قائم کرنے والے۔ تو الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر آخرت کو کیوں لے کر آئے، اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ یہ جو کفار مکہ تھے، مشرکین مکہ تھے، ان کے اندر سب سے بڑی بیماری یہ تھی کہ یہ لوگ آخرت کے دن پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ ان کا کانسیپٹ یہ تھا، ان کا تصور یہ تھا کہ جب ہم ایک دن مر جائیں گے تو اب ہمارا چیپٹر کلوز ہو گیا، اب ہم دوبارہ نہیں اٹھیں گے، بھائی یہی زندگی ہے، جو کرنا ہے کر لو، جب ہم مر جائیں گے تو معاملات سارے ختم ہو جائیں گے۔ یہ اہم بیماری تھی ان کفار کے اندر، مشرکین کے اندر۔ بار بار جگہ جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موضوع کو لے کر آئے تاکہ یہ بتایا جائے کفار کو اور لوگوں کو کہ بھائی ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس دن تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، تمہارے اعمال کو پیش کیا جائے گا، تو یہ کفار اس کے اوپر یقین نہیں کرتے تھے۔ تو ایک اسپیشلی طور پر، خصوصی طور پر اس کا تذکرہ کیا کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں آخرت کے دن پر، یعنی دوبارہ زندہ ہونے پر، اعمال اور جزا کے ملنے اور نہ ملنے کے دن کے اوپر یقین رکھتے ہیں، تو یہ تین صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ ایمان لے کر آئے، وہ محسنین وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ اب یہ لوگ کون ہیں، ان کا معیار کیا ہے، اللہ کے نزدیک یہ کون ہے؟ اللہ کن نظر سے ان لوگوں کو دیکھتا ہے؟ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ تو بڑی خوشخبری، یہ ایسے لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو دنیا کے اندر ہی خوشخبری دے دی کہ یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ ہدایت کے راستے پر ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ جنتی ہیں۔ تو جو لوگ ایمان لے کر آئے، نماز کو قائم کرتے رہے، زکوٰۃ کو ادا کرتے رہے اور قیامت کے دن پر عمل کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا سرٹیفکیٹ دنیا میں ہی دے دیا کہ یہ لوگ سرٹیفکیٹ اپنے جنتی ہونے کا، اپنے ہدایت ہونے کا، ہدایت پہ ہونے کا اور فلاح پانے کا، کہ تم ہی لوگ کامیاب ہو۔ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت کے راستے پر ہیں، ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ اور کامیابی کسے کہتے ہیں؟ اگر ایک لفظ کے اندر اگر بیان کیا جائے کہ انسان مرنے کے بعد جنت میں چلا جائے، یہی دراصل کامیابی ہے۔ اللہ کی رضا کے ساتھ اس دنیا سے چلا جائے، یہی کامیابی ہے۔ اور یہ سرٹیفکیٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تین صفات والے لوگوں کو دے دیا، دنیا کے اندر ہی دے دیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت کے راستے پر ہیں اور فلاح پانے والے ہیں، یعنی جنتی ہیں۔ ان سے مراد سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام آئیں گے۔ انبیاء علیہ السلام کے اندر یہ تین صفات موجود تھیں، ان کے بعد صحابہ کرام آئیں گے،
پھر اس کے بعد اولیاء کرام آئیں گے، اور اس کے بعد تمام نیکوکار لوگ اس آیات کے اندر داخل ہیں، جن کے اندر یہ 3 صفات موجود ہیں کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے، نیک کام کرتے رہے، نماز کو پڑھتے رہے اور زکوٰۃ کو دیتے رہے اور آخرت کے دن پہ یقین رکھتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو خوشخبری دیتا ہے کہ یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ ہدایت کے راستے پر ہیں۔ تو یہ آج ہماری 5 آیات تھی سورہ لقمان کے حوالے سے۔ اب جو موضوع شروع ہو رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي سے، یہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ یہ بہت اہم موضوع ہے اور آج کے وقت کے لحاظ سے انتہائی اہم موضوع ہے۔ تو یہ آگے جو ہم آگے پڑھیں گے کل، تو اس کے اندر وہ باتیں بھی آ رہی ہیں کہ کس طرح وہ لوگوں کو گمراہ کرتے تھے ان چیزوں کی وجہ سے، ان اشعار، ان گانوں کی وجہ سے لوگوں کو کیسے گمراہ اللہ کی طرف سے ہٹاتے تھے، وہ باتیں بھی آ رہی ہیں۔ اور موجودہ زمانے کے اندر بھی کون لوگ کس طرح سے ہتھیار ہتھ کنڈے استعمال کر کے لوگوں کو اس راستے سے ہٹاتے ہیں، وہ تفصیلی موضوع انشاءاللہ کل بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو پڑھا جو سنا اس کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج جو ہمارے پاس حدیث ہیں وہ 2 احادیث ہیں جن کے اوپر ہم بات کریں گے، اور وہ دونوں احادیث رمضان سے متعلق ہیں کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عن ابی امامۃ قال قلت یا رسول اللہ مرنی بامر ینفعنی اللہ به قال علیک بالصوم فانہ لا مثل له۔ یہ نسائی شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، مجھے کوئی ایسی نصیحت کر دیں، ایسی کوئی بات بتا دیں جس کا مجھے فائدہ حاصل ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس کا کوئی فائدہ دیں، ایسی کوئی نصیحت فرما دیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو نصیحت فرمائی حضرت ابو امامہ کو، فرمایا کہ روزہ رکھا کرو، روزے کے جیسا کوئی بھی عمل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نصیحت فرما رہے ہیں حضرت ابو امامہ کو کہ روزہ رکھا کرو، روزے کے جیسا کوئی بھی عمل نہیں ہے۔ اب یہ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزے سے بڑا تو نماز ہے، نماز کا ذکر روزے سے زیادہ آیا ہے، نماز کی تلقین روزے سے زیادہ آئی ہے، اسی طرح حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، تو روزے کو خصوصی طور پر اللہ کے نبی نے کیوں یہاں پر تذکرہ فرمایا؟ تو اس کے اندر یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں بھی احادیث کے اندر کوئی نصیحتوں میں، کوئی وصیتوں میں کوئی ایک اعمال کا ذکر آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دوسرے اعمال چھوٹے ہیں یہ عمل بڑا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صحابی کو دیکھتے تھے کہ جو سوال کر رہا ہے اس کے اندر کن چیزوں کی کمی ہے۔ اللہ کے نبی یہ دیکھ کے نصیحت فرماتے تھے کہ اس کو کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے، اس کے مطابق نصیحت فرماتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے یہاں پر روزے کی جو نصیحت فرمائی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ جو صحابی ہیں ان کو اس وقت روزے کی زیادہ ضرورت ہے، یا یہ روزے کے اندر یہ تھوڑا اگر پیچھے ہیں تو ان کو اور ترغیب دینے کے لیے فرمایا کہ روزہ رکھا کرو، روزے کے جیسا کوئی عمل نہیں۔ تو یہ وجہ ہوتی ہے مختلف عبادتوں کا ذکر کرنا کہ اللہ کے نبی سامنے والے کو دیکھ کر یہ بتاتے تھے کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، اس کو کیا چیزیں چاہیے، وہ نصیحت فرماتے تھے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہم کسی کو نصیحت کر رہے ہیں تو سامنے والے کو دیکھا جائے کہ سامنے والے کو کون سی نصیحت کی زیادہ ضرورت ہے۔ اگر وہ سامنے والا نماز پڑھتا ہے تو ہم اس کو نماز کی ہی تلقین کر رہے ہیں، بار بار نماز کیوں بتا رہے ہیں، یہ نصیحت نہیں ہوتی۔ نصیحت وہ ہوتی ہے کہ اس کو دیکھا جائے کہ وہ کس چیزوں میں پیچھے ہے، ان چیزوں کی طرف اس کو نصیحت کی جائے، اس طرف اس کو توجہ دلائی جائے۔ اگر وہ نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، ساری چیزیں کرتا ہے، اور حج کے اندر وہ تھوڑی کوتاہی کرتا ہے، حج کے ایام آ جاتے ہیں، حج کو نہیں جاتا، تو اس کو حج کی نصیحت کی جائے گی کہ تم حج بھی کیا کرو۔ اسی طرح دوسرے اعمال ہیں جس میں وہ پیچھے ہو، اس کو وہی نصیحت کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے یہاں پہ حضرت ابو امامہ کو روزے کی نصیحت فرمائی کہ روزہ رکھا کرو، اور اس سے روزے کی افضلیت بھی معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی روزے کو فرما رہے ہیں روزے کے جیسا کوئی بھی عمل نہیں، روزے کے برابر کوئی بھی عمل نہیں۔ تو یہ روزہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آگے جو حدیث آ رہی ہے وہ بھی حدیث روزے سے متعلق اور بہت اہم حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
من افطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقض عنه صوم الدهر كله وإن سام۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے اور بخاری کے اندر بھی آئی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص رمضان کے مہینے میں بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی مسائل کے اگر کوئی شخص روزہ چھوڑتا ہے، رمضان کے مہینے میں اگر کوئی شخص روزہ چھوڑتا ہے بغیر کسی مجبوری، بغیر کسی مسائل، بغیر کسی رخصت کی وجہ سے کوئی روزہ چھوڑتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اس روزے کو پورا کرنے کے لیے اگر یہ پوری زندگی بھی اگر روزہ رکھے تو وہ اجر نہیں پا سکے گا جو رمضان کے اندر جو روزہ رکھتا، اس ایک روزے کا جو بدلہ اس کو ملتا، وہ پوری زندگی اگر رمضان کے علاوہ روزہ رکھے تو اس جیسا اجر نہیں مل سکتا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ رمضان کے روزے کی کیا فضیلت ہے۔ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر کسی بلا مجبوری بغیر رخصت، ایک تو ہوتی ہے مجبوری کہ انسان بیمار ہے، سفر میں ہے یا دوسرے مسائل ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود چھوٹ دی ہے قرآن مجید کے اندر کہ اگر تم سفر میں ہو یا مریض ہو تو روزہ چھوڑ سکتے ہو اور اس کی بعد میں قضا کر لو۔ ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑتے ہیں، اپنی مستیوں کے اندر روزہ چھوڑتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ وہ شخص اس روزہ کو پورا کرنے کے لیے قضا روزے بھی رکھے اور اس کے علاوہ اور بھی پوری زندگی روزہ رکھتا رہے تو اس کی وہ قضا جو رکھے گا یا اور بھی روزے رکھے گا وہ اجر نہیں پا سکے گا جو رمضان کے روزے کے اس کو اجر ملتا۔ تو اندازہ لگائیے کہ رمضان کے روزے کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اس جیسا روزے کا کوئی مثل نہیں ہے۔ اگر رمضان کے علاوہ تم پورے سال پوری زندگی روزے رکھتے رہو اور لیکن رمضان کا ایک روزہ رکھو تو رمضان ایک ترازو ہے، ایک ترازو کے اندر ایک رمضان کا صرف ایک روزہ رکھو اور دوسرے ترازو کے دوسرے پلڑے کے اندر پوری زندگی جو نوافل ہیں، جو دوسرے روزے ہیں وہ رکھو تو رمضان کا ایک روزہ والا جو پلڑا ہے وہ جھک جائے گا اور وہ اوپر ہو جائے گا۔ تو یہ ایک روزے کی کیا فضیلت ہے۔ تو ہمیں خصوصی توجہ کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان چیزوں میں لگائیں، روزے کو اچھے انداز سے پورا کرنے کے لیے بنائیں اور روزے کا جو طریقہ ہے رکھنے کا، یعنی صرف بھوک پیاس کو مٹانا نہیں ہے، صرف بھوکے پیاس سے نہیں رہنا بلکہ تمام غلط اعمال سے بھی بچتے ہوئے روزہ رکھنا۔ تو یہ روزہ رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کو بھی تلقین کریں جو خصوصاً جو بالغ ہو چکے ہیں، جو بلوغت کے قریب ہیں، ان کے اوپر اگر وہ روزہ نہیں رکھتے تو ان کے اوپر تھوڑا اسٹرکٹلی سختی بھی کریں کہ روزہ رکھو، کہ اگر آج آپ سختی کریں گے تو کل وہ روزہ رکھے گا، لیکن اگر آپ نے آج ہی ان کو ڈھیل دینی شروع کر دی اور یہ دے دیا کہ بچہ ہے کوئی بات نہیں ہے، تو کل یہ جو آپ کی جو ڈھیل ہے یا آپ کو کل جب وہ بالغ ہو جائے گا، جب اس کے اوپر ذمہ داری آئے گی تب وہ اس چیز کا اس کو اس بات کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ کیونکہ جب انسان بچپن میں جس چیز کی عادت ڈل جائے تو وہ پھر انسان کے اندر آخر دم تک رہتی ہے، اور بچپن کے اندر جس چیز کی عادت نہ بنی ہو تو وہ بعد میں پھر وہ عادت بنانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ عبادت روزے کے دن چل رہے ہیں، اپنے بچوں کو، جو بچے بلوغت کے قریب ہیں، بہت چھوٹے کی بات نہیں ہو رہی، جو بلوغت کے قریب ہیں 10 سال 12 سال ان سال کے جو بچے ہیں، ان کو بھی تلقین کرنا چاہیے کہ روزے رکھیں۔ چلیں ایک دو روزے چھوٹ جائیں وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن کم از کم 4 5 10 روزے 20 روزے ان کو روزے رکھنے کی تلقین کرنی چاہیے تاکہ جب یہ بلوغت کو پہنچ جائیں تو اس کے بعد یہ روزہ پھر نہ چھوڑیں، پھر ان کے اوپر ذمہ داری آ جائے گی روزے کی۔ اب وہ اگر روزہ چھوڑیں گے تو پھر ان سے سوال ہوگا کہ روزہ تم نے کیوں نہیں رکھا، روزہ تم نے کیوں چھوڑا۔ تو یہ دو احادیث آپ علیہ السلام کی جو آپ حضرات کے سامنے، آپ تمام خواتین کے سامنے پیش کی ہیں۔ اب جو ہمارے پاس موجود ہے وہ روزے کے بعد وضو کے جو مسائل ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ کے اندر کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے حاضر ہو، جب تم نماز پڑھنے آؤ تو تم 4 کام کر لیا کرو۔ ایک کام تو یہ ہے کہ اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، دوسرا کام یہ ہے کہ اپنے کوہنیوں تک ہاتھ کو دھو لیا کرو، تیسرا کام یہ ہے کہ اپنے سر کا مسح کر لیا کرو، اور چوتھا کام بتایا کہ اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ تو نمازیں کتنی ہیں؟ 5 نمازیں ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے 5 نمازوں میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ وضو کر لیا کرو۔
تو یہ جو اسلام ہے، اسلام انسان کو سب سے زیادہ صاف صفائی اور ستھرائی کا درس دیتا ہے۔ ہم غیروں کو دیکھتے ہیں، ہم دوسرے نان مسلم کو یا ان لوگوں کو، فارنرز کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ بہت پاک صاف رہتے ہیں، یہ بہت صفائی کا خیال رکھتے ہیں۔ دراصل یہ صفائی کا حکم دراصل ہمیں سب سے پہلے اسلام نے دیا۔ کوئی اگر بہت زیادہ صفائی ہوگا، صفائی ستھرائی والا ہوگا، وہی 5 مرتبہ اس کو حکم نہیں، اگر وہ کرتا ہے تو وہ اس کا الگ معاملہ ہے، لیکن اس کو حکم نہیں ہوا کہ 5 مرتبہ تمہیں منہ دھونا ہے، 5 مرتبہ تمہیں نہانا ہے، 5 مرتبہ تمہیں یہ کام کرنا ہے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ ہر دن میں 5 مرتبہ اپنے آپ کی صفائی ستھرائی کرنی۔ تو صفائی ستھرائی کا جو سب سے پہلا درس دیتا ہے وہ اسلام ہمیں دیتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے اس حکم کو چھوڑا، اور ان لوگوں نے اس حکم کو لیا، وہ اپنی کتابوں کے ذریعے لیا یا دوسری چیزوں کے لیے دیکھ کے پڑھ کر لیا، لیکن دراصل یہ حکم اسلام کا حکم ہے کہ انسان اپنے آپ کو پاک صاف ستھرا رکھے۔ اس لیے 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کہہ رہا ہے کہ 5 مرتبہ اپنے آپ کو صاف ستھرا کیا کرو، 5 مرتبہ اپنے منہ کو دھویا کرو، 5 مرتبہ اپنے پاؤں کو، اور یہ ساری پورا وضو جو کمپلیٹ وضو ہے اس کو کیا کرو۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے اور وضو اور اس کے علاوہ وضو اور نماز کی مثال اس طرح بیان کی ہے۔ صحابہ کرام سے پوچھا کہ اگر تمہارے گھر کے سامنے ایک دریا ہو، ایک نہر ہو، اور 5 مرتبہ تم اس دریا کے اندر نہاؤ، دریا کے اندر تم 5 مرتبہ وہاں جاؤ اور نہاؤ، تو تمہارے اندر، تمہارے جسم کے اوپر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے جواب دیا بالکل بھی نہیں، ہم ایک دفعہ نہائیں گے تو ہمارے میل صاف ہو جائیں گے، ساری صفائی ستھرائی ہو جائے گی، تو آپ تو 5 مرتبہ کہہ رہے ہیں کہ 5 مرتبہ جب انسان نہائے گا تو جو باقی بھی رہے گا وہ سارے میل اس کے دھل جائیں گے، بالکل پاک صاف ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ دراصل یہ جو میں نے مثال دی یہ ایسے ہی ہے جیسے 5 نمازیں ہیں اور 5 وضو ہے، کہ جب انسان 5 مرتبہ وضو کرتا ہے دن میں، 5 مرتبہ نمازیں پڑھتا ہے، تو انسان کا وجود اس طرح صاف ہو جاتا ہے جیسے نہانے سے 5 مرتبہ اس کا جسم صاف ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان دونوں اعمال کی وجہ سے، وضو اور نماز کی وجہ سے، انسان کا جسم ظاہری طور پہ بھی پاک ہو جاتا ہے، ظاہری طور پر کوئی اس کے اوپر غلازت، کوئی نجس، کوئی بھی معاملہ، کوئی گندگی لگی ہے تو وہ بھی صفائی ہو جاتی ہے، اور باطنی طور پر جو اس کے گناہ ہیں وہ بھی اس نمازوں کے ذریعے، اس وضو کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ان کو مٹا دیتے ہیں، صاف ستھرا فرما دیتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس وضو کی کیا فضیلت ہے، اس وضو کی کیا اہمیت ہے، اور اسلام کے اندر صفائی ستھرائی کی کس طرح بتایا گیا، بلکہ حکم دیا گیا، اللہ کا حکم ہے، قرآن مجید کی آیات ہے، قرآن مجید سے جو چیز ثابت ہو رہی ہو ان کو فرائض کہا جاتا ہے۔ یہ فرض کہا گیا ہے کہ 5 مرتبہ تمہیں یہ نماز سے پہلے وضو کرنا ہے۔ تو وضو کے اندر بہت زیادہ، اور ایک حدیث اور ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان وضو کر رہا ہوتا ہے، بلکہ آپ علیہ السلام ایک دفعہ جا رہے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، اور دیکھا کہ ایک درخت ہے اور درخت بالکل سوکھ چکا ہے، اس لکڑیاں صرف باقی ہیں، کانٹے صرف باقی ہیں، اس کے اوپر پتے وغیرہ کچھ نہیں ہے، اور پتے ہیں بھی تو بالکل مرجھائے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے درخت کو ہلایا، جب درخت کو ہلایا تو وہ پتے جھڑنے لگ گئے۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دکھایا کہ دیکھو یہ جس طرح اس درخت سے پتے گر رہے ہیں، اسی طرح جب تم لوگ وضو کرتے ہو، جب ہم لوگ وضو کرتے ہیں تو اسی انداز سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے جسموں سے گناہ کو گراتے ہیں، گناہ کو دھوتے ہیں، جس طرح یہ پتے جھڑ رہے ہیں۔ اسی حدیث کو دیکھتے ہوئے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے استحباب کے درجے میں ایک مسئلہ لکھا کہ جب انسان وضو کر رہا ہو تو انسان کو چاہیے کہ حتی الامکان اپنے کپڑوں کو اس کے پانی سے بچائے، کہ اس کے پانی کے قطرے، اس کے پانی کے چھڑکاؤ اس کے کپڑوں پہ نہ لگے، کیونکہ وہ اس وقت جب وضو کر رہا ہوتا ہے تو انسان کے گناہ جڑ رہے ہوتے ہیں، اور وہ گناہ کو چاہیے کہ نالی کے اندر بہا دے، بیسن کے اندر بہا دے، کہ وہ آپ کے کپڑوں کے اوپر نہ آئے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ نے یہ مسئلہ مستحب کے درجے میں لکھا، یہ کوئی سنت واجب نہیں بلکہ مستحب، اور ایک اچھی بات کے اندر یہ لکھا کہ انسان جب وضو کر رہا ہو تو اپنے کپڑوں کو اس طرح سمیٹ کے کرے کہ اس کے چیٹے زیادہ کپڑوں کے اوپر نہ پڑے، ایسا نہ ہو کہ وہ جو گناہ گر رہے ہیں وہ آپ کے کپڑوں کے اوپر آئے۔ اور یہ یقین والی بات ہے، امام ابو حنیفہ کو اس بات پہ یقین تھا، اور آتا ہے کہ
امام حنیفہ کے اوپر یہ کیفیت بھی طاری ہوتی تھی، وہ دیکھ بھی لیتے تھے کہ کس طرح گناہ جھڑ رہے ہیں، تو اس موقع پر امام ابو حنیفہ نے یہ استحباب کے درجے میں یہ مسئلہ لکھا کہ انسان جب وضو کرے تو انسان اپنے کپڑوں کو بالکل سمیٹ لے تاکہ اس وضو کے جو پانی ہے اس کے اوپر نہ آئے۔ تو وضو کے 4 فرائض ہیں جو واجب ہیں، جو فرض ہیں، جس کا قرآن مجید نے حکم دیا کہ جب انسان سب سے پہلے وضو کرنے آئے تو سب سے پہلے میں فرائض بتا دیتا ہوں کہ وہ 4 فرائض کیا ہیں۔ سب سے پہلے منہ دھونا ہے، یہ پہلا فرض ہے وضو کے اندر، اور منہ دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں سے انسان کے پیشانی کے بال شروع ہو رہے ہوں اور جہاں پر انسان کے جو تھوڑی ہے یہ ختم ہو رہا ہو، یہ پورا حصہ کان سے لے کر یہ پورا فیس کہلاتا ہے، منہ کا حصہ کہلاتا ہے، اس پورے منہ کو دھونا یہ کیا ہے، ایک مرتبہ دھونا یہ فرض ہے، پہلا فرض ہے وضو کا۔ دوسرے نمبر پر پہلا فرض کیا ہے، دوسرے نمبر پہ فرض کیا ہے کہ کونیوں تک ہاتھ دھونا، جو قرآن مجید کا دوسرے نمبر پر ارشاد ہوا کہ دوسرے نمبر پر کیا ہے کہ کونیوں تک اپنے ہاتھ دھونا، پہلے سیدھا ہاتھ دھوئیں گے پھر الٹا ہاتھ دھوئیں گے کونیوں تک ایک مرتبہ۔ تیسرے مرتبہ فرمایا کہ سر کا مسح کرنا، اور چوتھے نمبر پہ فرمایا پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ 4 فرائض ہیں وضو کے اندر جو لازمی ہے، ملزوم ہے۔ اس کے اندر اگر ایک چیز بھی انسان کا چھوٹ جائے گا جان بوجھ کر یا انجانے میں، دونوں صورت کے اندر اس کا وضو نہیں ہوگا۔ یہ تو 4 فرائض ہیں، البتہ فرائض کے ساتھ کچھ سنن بھی ہیں جو آپ علیہ السلام جس طرح وضو کیا کرتے تھے مستقل، وہ سنتیں کیا ہیں کہ وہ ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے پہلے ہاتھوں کا دھونا، یہ جو کلائی ہیں، کلائیوں تک سب سے پہلے 3 مرتبہ ہاتھ دھوئیں گے، پہلے سیدھا ہاتھ دھوئیں گے پھر الٹا ہاتھ دھوئیں گے۔ سیدھا ہاتھ اور الٹے ہاتھ دھونے کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جو بھی اچھے کام، 2 اس کے جواب ہیں کہ ایک تو اللہ کے نبی نے پہلے سیدھے ہاتھ سے یہ کام کیا تو ہمیں بھی سیدھے ہاتھ سے یہ کام کرنا ہے، اور دوسرا عقلی جواب یہ ہے کہ جو انسان جو کام بھی اچھا ہو اس کام کو پہلے سیدھے ہاتھ سے شروع کرنا چاہیے، اور جو کام اس سے کم ہو یا برا ہو اس کو الٹے ہاتھ سے کرنا چاہیے۔ تو وضو کرنا ایک اچھا کام ہے تو اس کی ابتدا سیدھے ہاتھ سے ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلے کلائیوں تک ہاتھ دھویا جائے گا 3 مرتبہ، ایک مرتبہ پورا ہاتھ کا دھونا فرض ہے، لیکن 3 مرتبہ کلائیوں تک ابتدا کے اندر یہ سنت ہے، پہلے سیدھا ہاتھ پھر دوسرا ہاتھ۔ دوسرے نمبر پر سنت کیا ہے، کلی کرنا۔ یہ کلی کرنا وضو کے اندر فرض نہیں ہے بلکہ سنت ہے، تو کلی کرنا 3 مرتبہ یہ سنت ہے وضو کے اندر۔ تیسرے نمبر پر ناک میں پانی ڈالنا، اچھی طریقے سے ناک کو صاف کرنا، یہ وضو کے اندر سنت ہے، تیسری سنت۔ اب تیسری سنت کے بعد پہلا فرض آتا ہے کہ منہ کا دھونا، منہ کو اچھی طریقے سے دھونا، ایک مرتبہ دھونا فرض ہے، 3 مرتبہ اچھی طریقے سے دھونا یہ سنت ہے۔ ایک مرتبہ اگر ہم نے دھویا تو ہو سکتا ہے کوئی جگہ ہماری ڈرائی رہ جائے، کوئی جگہ ہماری سوکھی رہ جائے، جب ہم 3 مرتبہ دھوئیں گے تو ہمارا دل اطمینان ہو جائے گا کہ ہم نے اچھی طریقے سے دھو لیا۔ پھر چوتھے نمبر پر پانچویں نمبر پر کونیوں تک ہاتھ دھونا، یہ بھی فرض ہے، 3 مرتبہ، پہلے سیدھا ہاتھ پھر دوسرے نمبر پہ دوسرا ہاتھ، اسی طرح 5ویں نمبر پہ کیا چیز، پھر کونیوں تک ہاتھ دھونا، اس کے بعد سر کا مسح کرنا۔ سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے، اس کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک تو چوتھائی سر کا مسح ہے اور ایک پورے سر کا مسح ہے۔ چوتھائی سر کا مسح کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کے 4 حصے کر لیے جائیں، ایک موبائل ہے، موبائل کے 4 حصے کر لیے جائیں جس کو 1/4 بھی کہا جاتا ہے، کہ ایک حصہ اگر سر کے 4 حصے کر لیں ہاتھ رکھ کے اپنے انداز سے، تو ایک حصے کو گیلا کرنا یہ فرض ہے۔ اگر کوئی شخص سر کا ایک حصہ بھی گیلا کر دیتا ہے تو اس سے اس کا وضو کا جو فرض ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ البتہ سنت یہ ہے کہ پورے سر کا مسح کیا جائے، جو ہم عام طور پر کرتے ہیں، پورے سر کا مسح یہ سنت ہے اور سنت کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اور آخری نمبر پہ فرمایا کہ جو فرض ہے وہ ٹخنوں تک پاؤں کا دھونا ہے، کہ اچھی طریقے سے ٹخنے اس کے اندر داخل ہیں، یعنی ٹخنوں کے اوپر تک، اس طرح کونی اس کے اندر ہاتھ کے اندر داخل ہے، کونی کے اوپر تک اچھی طریقے سے اپنے ہاتھوں کو اور اپنے پاؤں کو دھویا جائے گا۔ تو وضو ہمیشہ سنت کے ساتھ کرنا چاہیے، سنت ان تمام سنتوں کو خیال رکھ۔ اس کے علاوہ اور بھی سنن ہے، جیسے مسواک کرنا، بسم اللہ پڑھنا، قبلے کی طرف بیٹھنا، یا اسی طرح میں نے ایک اور بتایا اپنے کپڑوں کو ان چیزوں سے بچانا، یہ ساری اور بھی سنتیں ہیں، مستحب ہیں، استحباب ہے، لیکن یہ ایسی جو میں نے 4 وہ چیزیں بتائی ہیں جو انسان عام طور پر کر رہا ہوتا ہے، تو ان 4 سنتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہمیں وضو کرنا چاہیے خصوصی طور پر۔ اور اس کے اندر ایک بات یہ بھی بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر انسان وضو کے اندر کلی نہیں کرتا، یا ناک میں پانی نہیں ڈالتا، یا
یا کلائیوں تک ہاتھ نہیں دھوتا، اگر وہ جان بوجھ کے بھی چھوڑتا ہے یا انجانے میں بھی چھوڑتا ہے تو دونوں صورتوں میں اس کا وضو ہو جائے گا، کیونکہ یہ سنت ہے، اور سنت کا حکم یہ ہے کہ اگر کرا جائے تو ثواب ہے، اور مستقل نہیں چھوڑنا چاہیے اس کو، کہ کبھی کبھی پانی کم ہے یا سفر میں ہے، کوئی مسئلہ ہے، رش لگا ہوا ہے، تو ہم 4 فرض کر کے ہم پورا اپنا وضو کر لیں، تو اس وقت اجازت دی جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے تو مکمل وضو کرنا چاہیے سنتوں کے ساتھ۔ تو اگر کوئی شخص کسی بلا مجبوری کے اور بغیر عذر کے جان بوجھ کے یا انجانے میں یہ سنتیں جو ہیں، یعنی کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اس طرح پورے سر کا مسح کرنا اور کلائیوں تک ہاتھ دھونا، یہ جو 4 سنتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اگر کوئی شخص یہ نہیں کرتا تو اس کا وضو پھر بھی ہو جائے گا، اگر وہ 4 چیزیں، 4 فرائض پہ اگر عمل کر رہا ہے، یعنی منہ دھونا، کونیوں تک ہاتھ دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا اور پاؤں ٹخنوں تک دھونا، اگر یہ 4 چیز اگر انسان کر لیتا ہے تو اس سے وضو ہو جائے گا۔ لیکن یہ صرف مسئلہ سمجھا رہا ہوں، لیکن وضو کرنا مکمل ہے، آپ کو سنتیں چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی وجوہات ہو، کوئی مسئلہ ہو جو میں نے آپ کو بتا دیا، تو اس صورت کے اندر ہم یہ اس کے اوپر یہ کر سکتے ہیں، چھوڑ سکتے ہیں، چھوڑنے کی اجازت ہے سنتوں کو۔ تو یہ وضو کی ابتدا، بس وضو سے متعلق کچھ اہمیت کے متعلق ہم نے حدیث پڑھی اور وضو کے مسائل کے حوالے سے فرائض و سنتوں کے بارے میں پڑھے، تو اسی انداز سے ہمیں وضو کرنا چاہیے، بہت اچھے انداز سے کرنا چاہیے۔ جتنی ہم اپنا صفائی کریں گے، اسی طرح عبادتوں کے اندر ہمارا دل لگے گا۔ آگے جو ہمارے پاس روزے سے متعلق جو ایک بہت اہم مسئلہ ہے، جو بہت پوچھا بھی جا رہا ہے اس سال، کہ جس طرح سے یہ وبا چل رہی ہے کورونا وائرس کے حوالے سے، تو یہ سوال پوچھا گیا، کافی مرتبہ پوچھا گیا کہ روزے کے اندر ویکسین لگانے کا کیا حکم ہے، اور اسی طرح روزے کے اندر کورونا ٹیسٹ کرنے کا کیا حکم ہے، کہ اس سے آیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو اس کے اندر پہلا جواب روزے کے ٹیسٹ کے حوالے سے، وہ کورونا کے ٹیسٹ کے حوالے سے، جو کورونا ٹیسٹ ہو رہا ہے، تو ہماری معلومات کے مطابق 3 طریقے ہیں جس کی وجہ سے جس طرح 3 طریقوں سے یہ کورونا ٹیسٹ کیا جاتا ہے پوری دنیا میں ابھی جو ہو رہا ہے۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ کوئی کسی چیز کے اوپر کاٹن لگا کر اس کے ناک کے اندر ڈال کر اس کے ناک کی جو رطوبت ہے وہ اس کے اوپر تھوڑا سا لگا کے اس سے وہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کورونا ٹیسٹ کی۔ دوسری صورت، دوسرے طریقے سے جو کورونا ٹیسٹ ہو رہا ہے، کہ زبان کے اندر یعنی منہ کے اندر اسی طرح روئی کو داخل کر کے اور اس کا جو لعاب ہے، تھوک ہے، وہ لگا کے اس کے ذریعے سے کورونا ٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ اور تیسری صورت جو سامنے ہے ہمارے، بلڈ ٹیسٹ کر کے، بلڈ کو، خون کو چیک کر کے یہ کورونا ٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ 3 طریقے جو اس وقت رائج ہیں، اسی کے مطابق میں آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر جو ناک والا اور حلق والا ہے، اس کے اندر ایک شرط یہ ہے کہ اگر اس روئی کے اوپر کوئی چیز نہیں لگائی جا رہی، یعنی کوئی دوائی وغیرہ نہیں لگائی جا رہی، کوئی بالکل کچھ بھی نہیں لگایا جا رہا، بالکل سادہ روئی ہے اور اس کو ناک کے اندر ڈالا جا رہا ہے، تو اس صورت کے اندر روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا، روزہ آپ کا باقی ہے۔ اسی طرح حلق کا مسئلہ ہے، حلق کے اندر اگر وہ چیز ڈالی جا رہی ہے اور اس روئی کے اوپر کوئی دوائی وغیرہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی چیز لگی ہوئی نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور حلق کے اندر روئی کو ڈالنے سے، یا ناک کے اندر، حلق کے اندر روئی کو ڈالنے سے، اور روئی اگر وہ اندر چلی جائے، یعنی روئی نکل جائے اور حلق سے نیچے چلی جائے، تو اس صورت کے اندر تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ البتہ اگر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، صرف چیک کیا جا رہا ہے اور روئی واپس باہر آ رہی ہے اور کوئی دوائی وغیرہ نہیں لگائی جا رہی ہے اس کے اوپر، تو اس صورت کے اندر روزہ کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اس کے طرح کورونا ٹیسٹ ہم کروا سکتے ہیں۔ اور جو تیسری صورت تھی کہ تیسری صورت جو بیان کی کہ بلڈ ٹیسٹ، تو بلڈ ٹیسٹ سے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، یہ تو بالکل جائز ہے، وہ تو اس صورت سے وہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ دوسرا مسئلہ ویکسین کے حوالے سے، تو ویکسین ابھی جو رائج ہے وہ انجیکشن کی وجہ سے، انجیکشن کے طریقے سے لگائی جا رہی ہے، تو انجیکشن، روزے کے اندر انجیکشن لگانے سے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، تو ویکسین بھی روزے کے اندر لگائی جا سکتی ہے، اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ البتہ اس کے علاوہ اگر کوئی نئے طریقہ آتا ہے کورونا ٹیسٹ کے حوالے سے یا ویکسین کے حوالے سے، کوئی نیا طریقہ دریافت ہوتا ہے، کوئی نئی تحقیق سامنے آتی ہے، کوئی نئی ریسرچ، کوئی دوسرا طریقہ اپنایا جاتا ہے، تو وہ طریقہ بتا کر پھر مسئلہ پوچھا جا سکتا ہے۔ ابھی جو لحاظ جو رائج ہے، جو کورونا کے حوالے سے جو چیزیں ہیں، اس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا، تو ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کے علاوہ دوسرا مسئلہ روزے کے حوالے سے ہے کہ انسان روزے کے اندر کوئی شخص یا کوئی عورت، کوئی بھی شخص جو روزے دار ہے،
اگر روزے کے اندر کوئی شخص بھولے سے کوئی چیز کھا پی لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دیکھیں اس کے اندر ایک بات سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ ایک بھول ہوتی ہے اور ایک غلطی ہوتی ہے۔ بھول اسے کہتے ہیں کہ انسان نے روزہ رکھا اور اس کو یاد ہی نہیں ہے کہ میرا روزہ ہے اور وہ کھا پی رہا ہے، پانی پی رہا ہے، تو بھول اگر روزہ اس کو یاد ہی نہیں ہے کہ میرا روزہ ہے، تو اگر وہ بھلے پیٹ بھر کے بھی ساری چیزیں کھا لے تو اس سے روزہ اس کا نہیں ٹوٹا۔ جیسے ہی یاد آئے یار میرا روزہ ہے تو فوراً اس چیز سے بچ جائے اور وہ چیزیں چھوڑ دے۔ ایک یہ ہوتا ہے بھول، اور ایک ہوتا ہے غلطی، کہ انسان کو پتا ہے کہ میرا روزہ ہے اور غلطی سے کوئی چیز کھا لیا، کہ بیٹھا ہوا ہے یا وضو کر رہا ہے کہ وضو کرتے ہوئے پانی حلق سے نیچے اتر گیا، یا ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے کوئی چیز اس نے دیکھا کہ ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، اس کو یاد ہے کہ روزہ ہے، اس نے جذبات میں آ کے وہ ٹھنڈا پانی پی لیا، کہ پھر اس کو پتا تھا کہ میرا روزہ ہے، میں نے غلط کام کیا، تو اس صورت کے اندر روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن کفارہ اس کے اوپر نہیں آئے گا، صرف قضا رکھنی پڑے گی۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے اندر مسئلے کو سمجھنا ہے کہ بھول الگ چیز ہے اور غلطی الگ چیز ہے۔ بھول کے اگر کوئی شخص چیز کھا پی لیتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر غلطی سے کوئی چیز کھا پی لے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف کفارہ نہیں آئے گا، صرف روزے کی قضا کرنی ہوگی جو رمضان کے علاوہ بعد میں اس کی قضا کی جائے گی۔ تو یہ دو مسئلے تھے آج روزے سے متعلق، ایک کورونا کے حوالے سے اور ایک اس کے حوالے سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم نے آج پڑھا، جو سنا، اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ دراصل بات تو یہی ہے کہ ہم سنتے تو رہتے ہیں پورا سال، رمضان میں سنتے رہتے ہیں، ہمارے عمل کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں آتی، تو جو ہم سن رہے ہیں، جو ہم دوسروں کو بھی بتا رہے ہیں، تو اس کے اندر یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان چیزوں کو ہمارے عمل کے اندر بھی لے کر آ جائے، تاکہ ہمیں فائدہ ہو، تاکہ ہمیں قیامت کے دن فائدہ ہو۔ اور کیونکہ صرف معلومات سے ہمیں جنت نہیں ملے گی، بلکہ معمولات سے جنت ملے گی۔ معلومات تو بہت ساری ہوتی ہیں، نماز پڑھنا ہے، روزے رکھنا ہے، زکوٰۃ، ساری چیزیں ہمیں معلوم ہے، تو صرف معلوم ہونے سے ہمیں جنت نہیں ملے گی یا ہمارے اچھے فیصلے نہیں ہوں گے۔ اس کو جو معلومات ہے اس کو معمولات کے اندر لائیں گے، اس کی زندگی کے اندر ان چیزوں کو لائیں گے، تب اس کے فائدہ حاصل ہوگا، اور ہمیں پھر اس کے اسی معیار کے اوپر جنت و جہنم کے اور جزا اور سزا کے فیصلے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو سنا، جو پڑھا، جو کہا، جو سن رہے ہیں، یا اللہ اس پر مجھے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔